السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شیطان کا دوست ایک شخص نے لوگوں کا مال دھوکے سے کھایا اور پھر شیطان پر لعنت کرنا شروع کر دی۔ جو دھوکہ کرے وہ لعنتی شیطان ہو۔ شیطان نے اس کو راستے میں پکڑ لیا اور کہا، تو کتنا بے وقوف ہے کہ میرا خفیہ دوست دھوکے باز بھی ہے اور میرے خلاف تلوار بھی نکالتا ہے، یعنی مجھ پر لعنت بھی کرتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، افسوس ہے کہ شیطان کی کہی ہوئی بات کہ اس کو گمراہ کر دوں گا، آج تیرے نامہ اعمال میں فرشتے اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ تو کس قدر جاہل اور احمق ہے کہ پاک فرشتوں کو اپنے ناپاک اعمال لکھنے کی تکلیف دے رہا ہے۔ کہ یہ مناسب ہے؟ ابھی موقع ہے، خدا سے صلح کر لے، کوئی سفارشی درمیان میں ڈال لے اور توبہ کا عذر پیش کرتا کہ اللہ تجھ پر راضی ہو جائے۔ اگر اسی گناہ گاری میں موت آ گئی تو ایک لمحہ بھی مہلت نہ ملے گی۔ اگر تو نیک اعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آہو زاری کے کر کے معافی تو مانگ سکتا ہے۔ اگر تیرے گناہ اندازے سے باہر ہو گئے ہیں تو ان کا اعتراف تو کرتا کہ معافی کی گنجائش نکل آئے۔ ابھی در توبہ کھلا ہے، داخل ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بند ہو جائے اور پھر معافی کی بھی صورت باقی نہ رہے۔ اے انسان، گناہوں کا بوجھ نہ بنا، کیونکہ زیادہ سامان والا سفر میں عاجز ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی پیروی کرتا کہ تجھے نیکی نصیب ہو، کمینے شیطان کے پیچھے بھاگنے والا نیکی نہیں پا سکتا۔ حضور علیہ السلام اسی کی شفاعت فرمائیں گے جو ان کی شریعت پہ چلے گا، منزل پہ وہی پہنچے گا جو سیدھی راہ اپنائے گا اور چلتا جائے گا، نہ کہ اس بیل کی طرح جس کے تیلی نے آنکھ بند کر کے کولہوں پہ جوت دیا ہے، ساری رات دوڑتا رہتا ہے مگر وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد شیطان کو کوسنا فضول ہے، کیونکہ ایسے آدمی کا اپنا نفس شیطان سے کم نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری ناپاکیوں کو فرشتوں جیسی معصوم نور مخلوق لکھنے پر مجبور ہو۔ یہ عبارت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جس شعر کا ترجمہ ہے، مناسب لگتا ہے کہ وہ شعر بھی لکھ دیا جائے کہ عبرت ناک اور دل کی آنکھیں